ہال میں سب جمع تھے مگر کوئی ایک دوسرے کو نہیں دیکھ رہا تھا۔ رائما کے ہاتھ میں وہ آدھا پھٹا خط تھا اور اس کی آواز میں پہلی بار وہ نرمی نہیں تھی جو کل تک تھی۔ یہ خط آپ نے کیوں چھپایا؟ خدیجہ بیگم کی انگلیاں تسبیح پر رکی رہ گئیں۔ انہوں نے نظریں اٹھائیں مگر بول نہ سکیں۔ سہیل نے آہستہ سے خط اپنے ہاتھ میں لیا۔ چند لمحے اس نے صرف دیکھا، جیسے وہ الفاظ پڑھ نہیں رہا، برداشت کر رہا ہو۔ یہ خط کب کا ہے؟ جس دن مجھے بھیجا گیا تھا۔ رائما کی آواز سیدھی تھی۔ کمرے میں خاموشی پھیل گئی۔ مہرین نے سب کو دیکھا اور پہلی بار محسوس کیا کہ اس گھر میں مسئلہ صرف راز نہیں، فیصلے بھی تھے۔ امی؟ سہیل کی آواز میں سوال نہیں، جواب کی طلب تھی۔ خدیجہ بیگم نے آہستہ سانس لی۔ ہر ماں چاہتی ہے اس کا گھر بچ جائے، اور اس کے لیے آپ نے کیا کیا؟ یہ جملہ نرم نہیں تھا مگر ٹوٹا ہوا بھی نہیں تھا۔ کافی دیر بعد وہ بولی، میں نے وہی کیا جو اس وقت مجھے صحیح لگا۔ رائما ہلکا سا ہنسی مگر اس ہنسی میں درد تھا۔ صحیح؟ مجھے بھیج دینا اور میرے بچے کو مجھ سے دور کر دینا، یہی صحیح تھا؟ مہرین کی نظر بے اختیار سہیل پر گئی۔ اس کے چہرے پر غصہ نہیں تھا، بس ایک خاموش زخم تھا۔ وہ کہاں ہے؟ یہ سوال سہیل نے پوچھا۔ رائما نے آنکھیں بند کی، جیسے جواب دینے سے پہلے خود کو سنبھال رہی ہو۔ مجھے نہیں معلوم۔ کیا مطلب؟ جس دن مجھے بھیجا گیا، اس دن مجھے کہا گیا کہ وہ محفوظ ہے، مگر میرے ساتھ نہیں۔ سہیل نے مٹھی بند کر لی۔ اور آپ نے مان لیا؟ میرے پاس ماننے کے علاوہ کچھ تھا ہی نہیں۔ یہ جملہ سیدھا دل میں لگا۔ مہرین نے آہستہ قدم آگے بڑھایا۔ کبھی کبھی انسان کے پاس انتخاب نہیں ہوتا، صرف نتائج ہوتے ہیں۔ سب کی نظریں اس پر آئیں، اور وہ نتائج سب کو جینا پڑتے ہیں۔ یہ بات کسی کے حق میں نہیں تھی، مگر سب کے بارے میں تھی۔ دوپہر تک گھر میں خاموشی کچھ نرم ہوئی۔ دعا کچن میں بیٹھی تھی، آنکھیں سرخ، مگر وہ چائے بنا رہی تھی۔ مہرین اس کے پاس گئیں۔ آپ ٹھیک ہیں؟ دعا نے زبردستی مسکرا کر کہا، ہمارے گھر میں سب ٹھیک ہوتے ہیں، بس دل تھوڑا دیر سے ٹھیک ہوتا ہے۔ مہرین اس کے ساتھ بیٹھ گئیں۔ آپ کو سب سے زیادہ کس بات کا دکھ ہے؟ دعا نے کپ رکھتے ہوئے کہا۔ یہ کہ ہم سب ایک ہی گھر میں رہتے ہیں مگر ایک دوسرے کو نہیں جانتے۔ مہرین خاموش رہی۔ یہ صرف دعا کی بات نہیں تھی، ہر گھر کی کہانی تھی۔ شام کو سہیل صحن میں اکیلا کھڑا تھا جب مہرین اس کے پاس آ کر رک گئی۔ کچھ دیر دونوں نے کچھ نہیں کہا۔ پھر مہرین نے آہستہ کہا، آپ غصہ نہیں ہیں؟ سہیل نے ہلکا سا سر گھمایا۔ آپ کو کیسے معلوم؟ کیونکہ غصہ شور کرتا ہے اور آپ خاموش ہیں۔ چند لمحے ہوا میں خاموشی رہی۔ میں صرف تھکا ہوا ہوں۔ یہ پہلی بار تھا جب اس نے مانا۔ مہرین نے دھیرے سے کہا، ہر چیز کو ٹھیک کرنا ضروری نہیں ہوتا، کچھ چیزوں کو قبول کرنا پڑتا ہے۔ اور جو غلط ہو وہ بدل بھی سکتا ہے اگر کوئی ہمت کرے۔ سہیل نے پہلی بار سیدھا اس کی طرف دیکھا۔ آپ کو لگتا ہے میں بدل سکتا ہوں؟ مہرین نے جواب دینے میں دیر نہیں کی۔ آپ بدلنا چاہتے ہیں، بس مانتے نہیں۔ اسی وقت دروازے کے پاس زریان شاہ کھڑا تھا۔ وہ کچھ دیر دونوں کو دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے مسکرایا۔ دلچسپ۔ بابر اس کے پاس آیا۔ کیا؟ یہ کہانی اب صرف رازوں کی نہیں رہی، لوگوں کی ہو گئی ہے۔ رات کو خدیجہ بیگم اپنے کمرے میں بیٹھی تھیں جب مہرین اندر آئی۔ بیٹا، تم کچھ کہنا چاہتی ہو؟ مہرین نے آہستہ سر ہلایا۔
آپ نے جو کیا وہ شاید اس وقت آپ کو ٹھیک لگا، مگر اس کا اثر سب پر پڑا۔ خدیجہ بیگم کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ میں نے گھر بچانا چاہا تھا۔ گھر دیواروں سے نہیں بنتا، لوگوں سے بنتا ہے۔ یہ جملہ سیدھا دل میں لگا۔ کافی دیر بعد خدیجہ بیگم نے کہا، میں نے سہیل کو بچانے کی کوشش کی، مگر شاید اسے اکیلا کر دیا۔ اسی رات مہرین اپنے کمرے میں تھی جب اس نے آئینے میں خود کو دیکھا۔ وہ اس گھر میں صرف مہمان نہیں رہی تھی، وہ اس کہانی کا حصہ بن چکی تھی۔ دروازے پر ہلکی دستک ہوئی۔ سہیل تھا۔ کچھ لمحے دونوں خاموش کھڑے رہے۔ پھر سہیل نے آہستہ کہا، اگر میں سچ جاننا چاہوں تو آپ ساتھ دیں گی؟ مہرین نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر جواب دیا، اگر آپ سچ برداشت کر سکیں تو ہاں۔